وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا، اس بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں، معزز موسیٰ اور معزز ہارون کے ترکے کی، اٹھاتے لائیں گے اسے فرشتے۔ بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو۔ یعنی حضرت طالوت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہ مقرر کر دیا تھا نبی کے ذریعے، لیکن بنی اسرائیل نہیں مان رہے تھے۔ بولے اچھا کوئی ظاہری نشانی دکھا دو، تو بنی اسرائیل نے حضرت اشمعیل علیہ السلام کی تمام تقریر سن کر عرض کیا کہ طالوت کی سلطنت کا کوئی ظاہر تمغہ بھی دکھائیے جس سے سب کے دل کو اطمینان ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا اس کی خاص نشانی یہ ہے کہ تمہارے سامنے طالوت کے پاس ایک صندوق آئے گا، تم لوگوں کے سامنے طالوت کے پاس ایک صندوق آئے گا جس کے آنے سے قدرتی طور پر تمہاری گھبراہٹ جاتی رہے گی، دلوں میں گھبراہٹ ہے تمہارے، اس صندوق کے آنے سے وہ گھبراہٹ ختم ہو جائے گی۔ یہ سبحان اللہ ہے، یعنی صندوق میں اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت رکھی ہے کہ صندوق کے آنے سے گھبراہٹ ختم ہو جائے گی اور دلوں کو چین اور سکون حاصل ہوگا۔ اور اس وقت جو تم کو طالوت کی سلطنت کی طرف سے کچھ تردد ہے وہ جاتا رہے گا، جو تم سوچ رہے ہو کہ انہیں بادشاہ نہیں ہونا چاہیے، سب تابوت کے آنے سے سب ختم ہو جائے گا، تم مان جاؤ گے کہ ہاں یہی بادشاہ ہے، اور ایک دم دلوں کو تمہارے سکون ہوگا۔ یا آئندہ ہر گھبراہٹ کے موقع پر تمہیں اس کے سبب سکون قلبی نصیب ہوا کرے گا، یعنی جب تک تمہارے پاس یہ تابوت رہے گا، کوئی بھی گھبراہٹ کا موقع ہوگا، پریشانی کا موقع ہوگا، اس تابوت کے ذریعے تمہیں سکون حاصل ہوا کرے گا۔ جنگ میں اس کی برکت سے فتح میسر ہوگی، اس تابوت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی فتح بھی دے گا۔ یہ ہے تبرکات ہی تو ہے، اب دیکھیں تبرکات کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ جنگوں میں فتح عنایت کر دے رہا ہے۔ آج مسلمان اگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نالین شریف اپنے گھر میں کہیں کسی کو مل گئی رکھ لے رہا ہے، یا کسی کو قدم مبارک کا نشان ہے وہ رکھے ہوئے ہیں، تو وہاں بھی اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ سب نہیں ہونا چاہیے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ نادانو، تم اس کو بتوں سے تشبیہ دیتے ہو، کہاں بت اور کہاں اللہ کے رسول کے مبارک تبرکات ہیں۔ یہ دیکھو تابوت سکینہ کا خود قرآن میں ذکر ہے، اور اس کی فضیلتیں دیکھو، اس کی برکتیں دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اس تابوت سکینہ کے پیچھے آج بھی یہودی پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ ان کے لیے بہت معتبر چیز تھی، اس کے ذریعے وہ کامیابی حاصل کرتے تھے۔ آج بھی ان کا ماننا یہ ہے کہ بیت المقدس جو ہے شاید وہاں اس کے نیچے تابوت سکینہ
دفن کیا ہوا ہے، اسی لیے وہ بیت المقدس کو گرانا چاہتے ہیں۔ جو ساری لڑائی جو فلسطین میں اسرائیل میں چل رہی ہے اس کی وجہ مین یہی ہے، جو وہ بیت المقدس کو گرانا چاہ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تابوت سکینہ جو ہمارا ہے وہ اسی کے نیچے ہے، جب ہمیں وہ حاصل ہو جائے گا تو ہم پوری دنیا پہ غالب آ جائے گا۔ وہ اتنا متبرک تھا۔ اس تابوت کے بارے میں تھوڑا تبصرہ کر لیا جائے۔ تابوت سکینہ، تابوت کے متعلق کہ وہ کیسا تھا اور کب سے ہے اور اس میں کیا چیزیں تھیں، مفسرین کے چند قول ہے جن میں سے ہم تحقیقی بات عرض کرتے ہیں، جس پر تفسیر کبیر وغیرہ نے اعتماد کیا اور احادیث سے اس کی تائید ہوئی، اور خزائن العرفان نے اسی کو لیا۔ وہ یہ ہے کہ یہ تابوت شمشاد کی لکڑی کا صندوق تھا جس پر سونے کی چادر چڑھی ہوئی تھی، جس کا طول 3 ہاتھ اور عرض 2 ہاتھ تھا، یعنی لمبائی اس کی 3 ہاتھ تھی اور چوڑائی اس کی 2 ہاتھ تھی۔ اسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا۔ آدم علیہ السلام اس کو لے کر کے آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ اتنا پرانا صندوق ہے۔ اس میں تھا کیا؟ کہہ رہے ہیں اس میں انبیاء اکرام اور ان کے مکانات کی تصویریں تھیں، یعنی نبیوں کی تصویریں ہیں اس میں، اور جس مکان میں وہ نبی رہتے ہیں اس کی بھی تصویریں ہیں اس کے اندر۔ ان کے مکانات کی تصویریں تھیں۔ اب یہ مت سوچیں نا، آپ سوچو تصویر رکھنا جائز ہو جائے گا، اس کا میں ابھی آگے بتاؤں گا۔ کہیں آپ سوچو ہاں دیکھو تصویر رکھنے سے کتنا بڑا فائدہ ہو رہا ہے۔ مولانا صاحب نے ذکر کرا تابوت میں تصویریں تھیں نبیوں کی، ہم بھی لاؤ اپنے بزرگوں کی تصویریں رکھنا شروع کر دیں۔ پہلے پورا سن لو، ٹھیک؟ تو ان کے مکانات کی تصویریں تھیں، اور آخر میں حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دولت خانے کی بھی تصویر تھی۔ کیسی تھی؟ کہہ رہے ہیں ایک سرخ یاقوت میں، ہیرا ہوتا ہے یاقوت، تو سرخ یاقوت میں تھی وہ تصویر۔ کس میں تھی؟ سرخ یاقوت میں تھی کہ حضور بحالت نماز قیام میں ہے۔ تصویر کس حالت میں ہے؟ کہ سرکار نماز پڑھ رہے ہیں قیام کی حالت میں، اور آپ کے گھر کی تصویر ہے وہ۔ حضور بحالت نماز قیام میں ہیں اور آپ کے گرد صحابہ اکرام ہیں۔ سبحان اللہ، سرکار نماز پڑھ رہے ہیں اور صحابہ اکرام کی بھی تصویریں ہیں۔ صحابہ اکرام آپ کے ارد گرد ہیں، صحابہ اکرام ہیں۔ یہ صندوق آدم علیہ السلام سے وراثتاً انبیاء اکرام کو منتقل ہوتا ہوا موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ آپ اس میں توریت شریف بھی رکھتے تھے اور اپنا خاص سامان بھی، چنانچہ اس میں توریت کی تختیوں کے کچھ ٹکڑے اور آپ کے عصا اور آپ کے کپڑے اور نالین شریف اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ اور ان کا عصا اور تھوڑا سا من جو بنی اسرائیل پر اترتا تھا، یعنی جنتی کھانا من و سلوہ جو اترتا تھا وہ کھانا بھی اس میں تھوڑا رکھا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جنگ کے موقع پر اس صندوق کو آگے رکھتے اور اس کی برکت سے فتح حاصل کر لیتے تھے۔ اس سے بنی اسرائیل کو تسکین بھی رہتی تھی۔ آپ کے بعد یہ تابوت بنی اسرائیل میں منتقل ہوتا ہوا چلا آیا۔ جب انہیں کوئی مشکل درپیش ہوتی تو وہ اس تابوت کو سامنے رکھ کر دعا کرتے اور کامیاب ہوتے۔ اسی کی برکت سے دشمنوں کے مقابلے میں فتح پاتے۔ جب ان کی بدعملی حد سے بڑھ گئی تو ان پر قوم عمالقہ مسلط ہو گئی، یعنی جب بنی اسرائیل اللہ کے نافرمان ہو گئے اور بہت زیادہ نافرمانی کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عمالقہ کو ان پر مسلط کر دیا، جو اسرائیلیوں سے یہ تابوت بھی چھین کر لے گئے۔ تو وہ لوگ یہ تابوت چھین کر کے لے گئے اور اس کو بے حرمتی سے گندی جگہ پر رکھ دیا۔ قوم عمالقہ نے اسے لے جا کر گندی جگہ پر ڈال دیا۔ اس گستاخی کی وجہ سے عمالقہ
سخت بیماریوں اور مصیبتوں میں مبتلا ہو گئے ہیں. یعنی وہ لے تو گئے, انہوں نے گندی جگہ ڈال دیا, لیکن اس کی سزا اللہ نے انہیں یہ دی کہ وہ بیماریوں اور مصیبتوں میں مبتلا ہو گئے. جو اس کے پاس پیشاب کرتا یا تھوکتا بواسیر میں مبتلا ہو جاتا. جو بھی وہاں پر جا کر پیشاب کرتا اس صندوق کے پاس, فوراً اللہ تعالیٰ اس کو بواسیر کی بیماری میں مبتلا کر دیتا. عمالقہ کے 5 بستیاں بھی تباہ ہو گئیں. تب انہیں یقین ہوا کہ یہ مصیبت تابوت کی وجہ سے ہے. یہ مصیبتیں جو ہمارے اوپر آ رہی ہیں یہ تابوت کی بے ادبی کی وجہ سے ہے. لہٰذا انہوں نے یہ تابوت ایک بیل گاڑی پر رکھ کر بیلوں کو ہانک دیا. ادھر تو یہ واقعہ ہو رہا تھا, یعنی بیلوں سے عمالقہ نے ہانک دیا گیا تھا. ادھر حضرت اشمعیل علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو خبر دی کہ طالوت کے پاس تابوت آ رہا ہے. فرشتے بیلوں کو ہانکتے ہوئے طالوت کے پاس لے آئے. بنی اسرائیل تابوت دیکھ کر ہی خوش ہو گئے اور انہیں اپنی فتح مندی کا یقین ہوا. سب نے طالوت سے بیعت کر کے انہیں بادشاہ تسلیم کر لیا, بادشاہ مان لیا. یہ ہی واقعہ اس آیت کریمہ میں مذکور ہے. اب اس آیت کریمہ سے جو فائدے حاصل ہوئے وہ یہ کہ تبرکات شریف کا جلوس نکالنا سنت ملائکہ ہے. نہیں, جلوس بھی اگر ہم نکالیں تبرکات کا تو جلوس کی شکل میں لے کر کے جانا. وہاں بھی کہتے ہیں کہ یہ جلوس کی شکل میں کیوں لے کر جا رہا ہو. نہیں, یہ سنت ملائکہ ہے. ایک فرشتہ ایک تابوت کیا پوری روئے زمین کو اٹھا سکتا ہے. اللہ نے یہ طاقت دی ہے فرشتوں کو کہ ایک تابوت کیا وہ چاہے پوری روئے زمین کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لے. پھر اتنے ڈھیر فرشتے ایک تابوت کو لے کر کیوں آ رہے ہیں؟ پتہ چلا یہ جلوس ہی اٹھایا جا رہا ہے, جلوس کی شکل میں تابوت پہنچایا جا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اتنے فرشتوں کو بھیجا تھا. ایک فرشتہ سارے زمین کو اٹھا سکتا ہے. اس صندوق کا اتنے فرشتوں کا اٹھانا یہ جلوس ہی ہے. تبرکات کا گم جانا مصیبتوں اور بلاؤں کی علامت ہے. یہ بھی یاد رکھو, جب کوئی تبرک ملے تو اس کو بہت سنبھال کے رکھنا چاہیے. اس کا گم جانا یہ تمہارے لیے بہت پریشانی کا سبب بن سکتا ہے. یا تو آپ حاصل مت کرو, اس کا اگر نہیں رکھ سکتے ہو سنبھال کر تو کسی دوسرے کے پاس رہنے دو, لیکن ہے تو اس کی جان سے بڑھ کر حفاظت کرو. جہاں اس کے فائدے ہیں وہیں اس کے نقصان بھی ہیں. اگر آپ نے اس کو گما دیا تو اس سے مصیبتیں اور بلائیں آپ کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے, جیسے کہ بنی اسرائیل کے اوپر ٹوٹ پڑی تھی. مصیبتوں اور بلاؤں کی علامت ہے کہ تابوت گم ہوتے ہی بنی اسرائیل پر مصیبتیں آئیں. عثمان غنی کے ہاتھ سے حضور کی انگوٹھی گم ہو جانے پر حکومت میں گڑبڑی مچ گئی تھی. جب تک آپ کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, بالکل صحیح سلطنت چلی, اور ادھر انگوٹھی غائب ہوئی, ادھر جو ہے وہاں سے سلطنت میں گڑبڑی مچنا شروع ہو گئی. حضرت سلیمان کی انگشتری کا غائب ہونا تکلیف کا باعث ہوا. اس تفسیر سے معلوم ہوا, اب یہ اعتراض کرنے والوں نے ایک اعتراض کیا کہ اس تفسیر سے معلوم ہوا کہ تابوت سکینہ میں انبیاء اکرام کی تصویریں تھیں, اور حدیث شریف میں ہے کہ جاندار کی تصویر بنانا حرام ہے. یہی بات میں نے کہا تھا, آپ کو آگے بتاؤں گا. ان میں مطابقت کیوں کر ہوگی؟ جب جاندار کی تصویر بنانا حرام ہے تو پھر اس تابوت میں نبیوں کی تصویریں کیوں ہیں؟ اس کا جواب سنیے. وہ تصویریں قدرتی تھیں, نہ کہ کسی انسان کی بنائی ہوئی. انسان کو تصویر کھینچنا یعنی بنانا یا بنوانا حرام ہے, خالق کے یہ احکام نہیں. اللہ کے ناموں میں سے تو ایک نام ہے مصور, تصویر بنانے والا. ارے وہ ہماری تصویر بناتا ہے پھر ہم میں جان ڈالتا ہے. سب سے پہلے اس نے حضرت آدم کی تصویر بنائی پھر اس میں جان ڈال دی. تو وہ اللہ کی بنائی ہوئی تصویریں ہیں, اللہ کے لیے یہ حکم نہیں ہے. ہاں, انسان کے لیے تصویر بنانا یہ حرام ہے. تو وہ اللہ کی بنائی ہوئی تصویریں ہیں, وہاں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں یہ تصویر کا حکم کیوں لگ رہا ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی. اور بعض علماء
فرماتے ہیں کہ نکیرین قبر میں حضور علیہ السلام کی تصویر دکھا کر سوال کرتے ہیں، وہ بھی قدرتی ہی ہوتی ہے، اور بلکہ پچھلی شریعتوں میں تصویر سازی جائز تھی۔ دوسری بات ایک تو یہ بتا دی کہ وہ اللہ نے بنائی ہے، دوسری بات پچھلی شریعتوں میں یعنی حضرت آدم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، یہ پچھلے داؤد علیہ السلام جو پچھلی شریعتیں آئی ہیں ان میں تصویر بنانا جائز تھا، تصویر حرام اسلام نے قرار دیا۔ کیوں؟ کیونکہ بت پرستی اس سے بڑھ رہی تھی، لوگ بت پرستی کی طرف جا رہے تھے، اس لیے تصویر کشی کو حرام قرار دے دیا گیا۔ اس سے پہلے شریعتوں میں یہ جائز تھی، صرف ہمارے اسلام میں حرام ہوئی۔ حضرت سلیمان نے جنات سے جانداروں کے مجسمے تیار کرائے تھے، جناتوں سے جانداروں کے۔ اس سے یہ بھی نکل گیا جو یہ ہندو پنڈت اور یہ سب کہتے ہیں کہ ارے یہاں پہ مندر ہے، یہاں فلاں مورتی بنی ہوئی ہے، فلاں مورتی بنی ہوئی ہے۔ نادان مورتی بننے کا مطلب یہ ہو گیا مندر ہے۔ پہلے تصویر کشی جائز تھی، جو پیغمبر آئے انہوں نے جناتوں سے مورتیاں بنوائیں، ہمارے مقدس جگہوں پہ بھی مورتیاں بنی ہوئی تھیں، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ تمہارا مندر ہو گیا۔ یہ تو اب اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ اسلام آنے کے بعد اگر کوئی مسجد بنی ہو اور اس میں پھر اگر کوئی جو ہے تصویر کی چیز دکھاؤ ہماری عبادت گاہ میں، تو بتاؤ پہلے کی عبادت گاہوں میں اگر تصویریں ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جو ہے غیر مسلموں کی چیزیں ہیں، بلکہ نہیں، وہ سب جو ہے وہ ایک اللہ کے ماننے والوں کی ہی چیزیں ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ پہلے یہ جائز تھی اور لوگ بناتے تھے، لیکن کیونکہ لوگ بتوں کی پوجا کرنے لگے، انہی تصویروں کو جنہیں بنایا شیطان نے کہا یہی تمہارے خدا ہیں، لوگ انہی کو پوجنے لگے، اس لیے اسلام نے یہ قصہ ہی ختم کر دیا، نہ تصویر ہوگی نہ کوئی بتوں کی پوجا کرے گا۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا کہ بت پرستی دین احمد میں کبھی آئی نہیں، بت پرستی دین احمد میں کبھی آئی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے کھنچوائی نہیں۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فانہ منی الا من اغترف غرفۃ بیدہ فشربوا منہ الا قلیلا منہم۔ پھر جب طالوت لشکروں کو لے کر شہر سے جدا ہوا، بولا بے شک اللہ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے، تو جو اس کا پانی پیے وہ میرا نہیں اور جو نہ پیے وہ میرا ہے۔ جب لشکر لے کر چلے تو کہا کہ راستے میں ایک نہر پڑے گی، تو جو اس نہر کا پانی پی لے گا وہ میرا نہیں ہے، اور جو اس نہر کا پانی نہیں پیے گا وہ میرا ہے، مگر وہ جو ایک چلو، یعنی اگر ایک چلو پی لے تو کوئی بات نہیں، وہ میرا ہے، ایک چلو سے زیادہ پیا اگر کسی نے پانی وہ میرا نہیں ہے، اس کو میرے ساتھ چلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جنگ میں۔ اپنے ہاتھ سے لے لے تو سب نے اس سے پیا مگر تھوڑوں نے۔ تو اس وقت بنی اسرائیل نے اپنا اطمینان کر کے فوراً جہاد کی تیاری کر دی۔ طالوت نے اعلان کیا کہ میرے ساتھ بڈھا، بیمار اور وہ شخص جس کا دل دنیا سے لگا ہو نہ جائے۔ صاحب کہہ دیا طالوت نے کہ بوڑھے لوگ نہ جائیں، بیمار لوگ نہ جائیں، اور جو دنیا سے ذرا سا بھی رغبت رکھتے ہیں وہ بھی نہ جائیں، جنگ میں ان کا کوئی کام نہ جائیں۔ لہذا جس کا مکان بن رہا ہو، جو تجارتی کاروبار میں مشغول ہو، یا جس پر قرض ہو، یا وہ جس نے نکاح کیا ہو اور ابھی اس کی رخصتی نہ ہوئی ہو، ہرگز جہاد میں شریک نہ ہو، صرف فارغ البال تندرست نوجوان فوج میں بھرتی ہوں تاکہ جنگ کا کام خوب کریں۔ چنانچہ آپ نے ایسے لوگ چھانٹے۔ روح البیان وغیرہ نے فرمایا کہ 80,000 کا لشکر تیار کیا گیا، مگر در منصور میں
سیدنا عبداللہ ابن عباس نے روایت کی کہ 3,03,313 کا لشکر تیار ہوا، ان سب کو لے کر روانہ ہوئے، چونکہ آپ چاہتے تھے کہ میرے ساتھ صرف صابرین ہی جائیں، بزدلوں اور بے صبروں کی بھیڑ نہ ہو کہ کبھی یہ بھیڑ شکست کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اس لیے بحکم الہی اعلان فرمایا کہ آگے ٹھنڈے پانی کی نہر آ رہی ہے، ایک چلو کے سوا زیادہ کوئی نہ پیے۔ اتفاقاً موسم سخت گرم تھا اور لوگ پیاس سے بے قرار تھے۔ اس حالت میں عین دوپہر کے وقت نہر سے گزرے 313 نوجوانوں کے سوا باقی سب خوب پی گئے، جتنے تھے سب پی گئے، صرف 313 لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے چلو بھر ہی پیا۔ جنہوں نے صرف ایک چلو پہ قناعت کی، ان کا ایک چلو انہیں اور ان کے گھوڑوں کو کافی ہو گیا۔ انہوں نے بات مانی اپنے بادشاہ اور اپنے نبی کی، تو ایک چلو پانی میں ان کی پیاس بھی بجھ گئی اور ان کے گھوڑوں کی بھی پیاس بجھ گئی، اور ان کی پیاس بجھ گئی اور بے صبر کے لوگ جتنا پیتے تھے اتنی ہی پیاس بڑھتی تھی، ان کے ہونٹ کالے پڑ گئے لیکن پیاس نہ بجھی، پیٹ پھول گیا لیکن پیاس بجھنے کا نام نہیں لیا۔ پتہ چلا نبی کا فرمان پہ عمل کرنا چاہیے، اپنی عقل کو دخل نہیں دینا چاہیے۔ وہ معلوم ہے جی اچھا